کو دنیا کی زندگی پر قیاس کرنا کہ یہ دنیا کی زندگی کے طریقے سے یہ جائز اور درست نہیں ہے. تو آپ کی وفات بھی مرحب ہے کہ آپ کی وفات ہو چکی ہے، اور اس موضوع پر ہمارے شیخ سید مراد رحمانی صاحب حفظہ اللہ کی بہت ہی زبردست کیسٹ ہے وفات رسول کے نام سے. اگر یہاں خفجی میں کیسٹ موجود ہے تو آپ تمام لوگوں سے میری گزارش ہے کہ اس کیسٹ کو ضرور ایک بار ضرور اس کیسٹ کو سنیں. قرآن اور حدیث کے حوالے سے شیخ نے بڑی وضاحت کے ساتھ ساری چیزیں بتا دی آپ کی وفات کے تعلق سے، اور دنیا میں کوئی ایسا شخص نہیں ہے جو وفات کے بارے میں کسی کو شک اختلاف ہو. جتنے بھی لوگ ہیں سب کے بارے میں سب کو اس بات کا علم ہے کہ ایک دن سب کو مرنا ہی ہے. اگر کسی نے اختلاف کیا تو مسلمان ہے اپنے نبی کے تعلق سے، ورنہ اس سے پہلے آدم آئے، آدم سے لے کر کے ہمارے نبی تک کہاں گئے؟ حضرت عیسیٰ السلام کے بارے میں کہ اللہ رب کو زندہ اٹھا لیا، پھر دوبارہ دنیا میں آئیں گے اور شریعت محمدیہ کے تحت فیصلے کریں گے، پھر آپ کی وفات ہوگی، طبعی موت آپ کی ہوگی. لیکن اس کے علاوہ جتنے بھی انبیاء کرام دنیا میں آئے سب کہاں گئے؟ سب کو وفات لاحق ہوئی اور سب اس دنیا سے کوچ کر گئے، سب کا انتقال ہو گیا ہے، سب کی موت لاحق ہو گئی. اور یہ کوئی ان کی توہین نہیں ہے انبیاء نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. اگر یہ توہین ہوتی تو اللہ رب العالمین کے تعلق سے نہیں بیان کرتا، کیونکہ ہمارے نبی کا سب سے بڑا قدردان اللہ رب العالمین ہے، سب سے بڑا قدردان اور سب سے بڑا معظم اور مکرم ہمارے نبی کا اللہ رب العالمین کے ساتھ. اگر یہ توہین ہوتی تو اللہ رب العالمین قرآن میں آیت نہیں اتارتا انک میت تو آپ بھی سمجھتے ہیں، اور اتنا ترجمہ تو عربی تو آپ کے یہاں سعودی عرب میں رہتے ہوئے تو معلوم ہی ہوگی انک میت و انہم میتون کل نفس ذائقۃ الموت وما اللہ رسول قد خلت من قبلہ الرسل. تو اس طرح کی بہت ساری آیتیں اور حدیثیں، اور بلکہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فخر کرتی تھی اپنی دیگر سہیلیوں پر کہ نبی کا جب انتقال ہوا تو ہماری گود میں ہوا، نبی کی جب وفات ہوئی ہماری گود میں ان کی وفات ہوئی. اور کیا نعوذ باللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات نہیں ہوئی اور ان کے صحابہ کرام جو آپ کی زبان سے کلمہ ختم ہونے سے پہلے اس بات کو کرنے والے تھے، آپ کے حکمی تعمیل میں انہوں نے زندہ کو درگور کر دیا، نعوذ باللہ زندہ ان کو دفن کر دیا، ان کی نماز جنازہ پڑھی گئی، ان کو غسل دیا گیا، کفن دیا گیا، قبر کھودی گئی، اور لحد قبر کھودنے والا پہلے پہنچا اس لیے آپ کی لحد قبر کھودی گئی. تو کیا نعوذ باللہ صحابہ کرام اتنا زیادہ ظالم اور جابر کہ جس کی اشارے پر اپنی جان نشاور کر دیتے تھے ان کو زندہ دفن کر دیا، نعوذ باللہ زندہ کہاں سے بات پہنچاتی. تو یہ کہنا کہ اللہ کے رسول کی وفات نہیں ہوئی یہ توہین یا غلو ہے. اللہ کے رسول کی وفات ہو چکی ہے، آپ کا انتقال ہو چکا ہے، آپ میت، آپ کی موت ہو چکی ہے، اس کے بارے میں کوئی شک نہیں. قرآن اہل سنت والجماعت کا اور اہل حق کا یہ عقیدہ ہے، اور اس کے بارے میں شک کرنا یہ زیغ، ضلال اور گمراہی ہے. جزاکم اللہ خیر. شیخ سید معراج صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کی گفتگو کے پس منظر میں ایسا لگتا ہے کہ کلمہ کو بھی مشرک ہو سکتا ہے، تو کیا ایسی صورت میں ایسے شخص کے ساتھ اپنی بہن یا بیٹی کی شادی اس حجت سے کی جا سکتی ہے کہ ہمارے خاندان کا ہے، شرعاً ایسا کرنا کیسا ہوگا؟ کیا غیر خاندانی مثلاً خان کی انصاری سے یا اس کے عکس کرنے میں کوئی مذائقہ ہے یا نہیں؟ کہا جاتا ہے کہ شادی بیاہ اپنے قبیلے میں ہی ہونا چاہیے، خواہ لڑکا مشرک ہی کیوں نہ ہو. مکمل تشفی بخش جواب چاہتا ہوں. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. دیکھیں، پہلا سوال یہ ہے کہ کیا کلمہ پڑھنے والا بھی مشرک ہو سکتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ ہی اس کا جواب دے رہا ہے وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، کہ بہت سارے ایسے مسلمان ایسے لوگ ہیں جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں لیکن وہ مشرک ہیں. یہ اللہ نے خود فرمایا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کلمہ پڑھنے کے باوجود بھی آدمی مشرک ہو سکتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تقوم الساعة حتى تذهب قبائل من امتی من المشرکین. قیامت اس وقت تک نہیں آ سکتی جب تک کہ میری امت کے کچھ قبائل، میری امت کے کچھ لوگ قبائل مشرکوں سے مل نہ جائیں، یعنی وہ مشرک نہ ہو جائیں، مشرکوں جیسے کارنامے نہ کرنے لگیں. تو میرے عزیزوں میرے دوستوں، یہ کوئی ہم نے تو یہ سمجھا ہوا ہے کہ کلمہ پڑھنے کے بعد کوئی بھی گناہ ہمیں نقصان نہیں پہنچاتا ہے، کوئی بھی معصیت ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچاتی ہے، بس کلمہ پڑھ لیا تو بات ختم. ہاں، کچھ بھی کرتے پھرو. یہ ذہنیت گمراہیت کی ہے، شیطانی ذہنیت ہے. اسے توبہ. شادی ہو جانے کے بعد بیوی کے ساتھ ایک رات دو رات گزارنے کے بعد اگر عورت یہ سوچنے لگے کہ اب تو دروازہ کھل گیا ہے، اب کچھ بھی کرتے پھرو، شادی تو ہو ہی گئی ہے، تو کیا اس کے لیے یہ حلال ہے؟
ہاں جس کے لیے شادی ہوئی ہے صرف اسی کے لیے وہ جائے اور غیروں کے لیے وہ کیا ہے حرام ہے. تو ایسے ہی کلمہ پڑھنے کے بعد جو حق اللہ کا ہے وہ حق اللہ کو دینا ہے. اگر اس میں آپ نے اللہ اس کے رسول کے حقوق کو پلٹ کر کسی غیر کو دیا تو یہ حرام ہے سراسر اور کفر ہے. اس لیے اللہ سے ڈرو اور بچو اور اس شرک سے. بے شک کلمہ پڑھنے والے مشرک ہیں. اگر کلمہ تو پھر لا الہ الا یہ جو مذاق پوچھتے ہیں یہ جو خبر پوچھتے ہیں کہتے ہیں ہم پوچھتے نہیں ہیں ہم تو بابا کی تعظیم کرتے ہیں تقریب کرتے ہیں. آپ اسے کوئی بھی نام دے دیں. شراب کو آپ جو ہے کیا کہتے ہیں وسکی کہہ لیں وائن کہہ لیں جن کہہ لیں شراب کو آپ مشروب کہہ لیں آب زمزم لکھ لیں تو کیا مطلب وہ شراب آب زمزم ہو جائے گی. آپ کوئی بھی نام دیں نام بدلنے سے اللہ کے نبی صاحب نے فرمایا کہ میری قیامت کے قرب قیامت کی نشانی میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ لوگ شراب پئیں گے لیکن ان کے ناموں کو تبدیل کر دیں. تو آج شرک کر رہے ہیں لوگ لیکن نام بدلے ہوئے ہیں. نام انہوں نے الگ کیا ہوا ہے صالحین ہے فلاں ہے خود پوچھتے ہیں سراسر. تو یہ ناموں کے بدلنے سے کچھ نہیں ہوتا. اعمال جو جیسے ہوں گے وہ آدمی ویسا کہلایا جائے گا. اعمال جیسے ہوں گے وہ آدمی ویسا کہلایا جائے گا. تو یہ ایک بات ہوئی. بے شک کلمہ پڑھنے والے بھی مشرک ہو جاتے ہیں. نمبر 1. نمبر 2 یہ کہنا کہ ہمارے قبیلے اور خاندان کا ہے مشرک ہے بھلے مشرک ہے یا کسی مشرک کو لڑکی دینا. اگر آپ جانتے ہیں کہ ایک آدمی یا ایک گھرانہ شرک میں ملوث ہے قبر پرستی یا اور دیگر شرک عقائدی شرکیہ میں ملوث ہے تو آپ کا یہ فرض بنتا ہے کہ آپ اگر رشتہ ناطہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس تک پہلے دین کی بات پہنچائیں. پہلے انہیں سمجھائیں کہ ہم آپ کی بیٹی لینا چاہتے ہیں یا اپنی بیٹی آپ کو دینا چاہتے ہیں. لیکن توحید یہ ہے شرک یہ ہے. آپ اس کو مانتے ہیں کہ نہیں مانتے ہیں. اگر مانتے ہیں تو ٹھیک نہیں مانتے ہیں تو مسئلہ حجت قائم کریں. کیونکہ بہت سارے مسلمان ہیں ان کو حرام کا پتہ ہے لیکن توحید کا شرک کا نہیں پتہ ہے. وہ جو شرک کرتے ہیں یا وہ جو بدعت کرتے ہیں وہ اسے دین سمجھ کے کرتے ہیں اسلام سمجھ کے کرتے ہیں تو بیچاروں کو پتہ نہیں. لیکن جب ان تک یہ باتیں پہنچتی ہیں ان کو بتایا جاتا ہے تو بہت سارے ایسے مسلمان ہیں جو الحمدللہ سن کر سمجھ کر فوری طور پر اللہ سے توبہ کرتے ہیں جنہیں اپنے آخرت کی فکر ہوتی ہے اور جن کی مت ماری گئی ہے اور شیطان نے انہیں جہنمی میں لے جانا ہے کھینچ کر کے ان کو تو وہ صرف ہٹ دھرمی غرور تکبر اور حق سے مکرنے کی باتیں کرتے ہیں لڑائی جھگڑے اور پھڈے کے اوپر اتر آتے ہیں. تو اس طرح سے آپ انہیں بتائیں سمجھائیں کہ ہم رشتہ داری کرنا چاہتے ہیں لیکن آپ کے یہاں یہ مسئلہ ہے تو اگر وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے بھائی کوئی مسئلہ نہیں ہے ہم اس سے توبہ کر لیں گے ایسا کوئی مسئلہ نہیں پہلے توبہ کرو نماز پڑھو پھر اس کے بعد میں ہم آپ کے یہاں رشتہ کریں گے. اس طرح سے آپ بیٹی بیٹا کے رشتہ کر سکتے ہیں. اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے قبیلے اور خاندان کا ہے تو اسلام میں کوئی قبیلہ اور خاندان نہیں ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے قبیلے خاندان یا جو کچھ بھی آپ نے رکھے ہیں یہ پہچان کے لیے اللہ نے رکھے ہیں ورنہ اللہ نے فرمایا کہ اللہ کے ہاں سب سے محترم اور معزز شخص وہی ہے جو متقی اور پرہیزگار ہے. البتہ یہ ہے کہ اب آپ کے نسل بعد نسل آپ کا کٹمب ہے آپ کو پتا ہے یہ ہمارے دادا چاچا خلیرے ننیرے پورے یہ محلہ ہے پورا رشتے دار ہے. اگر آپ وہاں کرتے ہیں تو اس میں کوئی سوال نہیں ہے. لیکن یہ سوچنا کہ اپنی بیٹی ہم کسی غیر قبیلے میں دے دیں تو یہ حرام ہے یا کفر ہے یا غلط ہے تو یہ سراسر سوچنا حرام ہے اور جاہلیت ہے. غیروں کی بیٹی لینا غیروں کو بیٹی دینا اس میں کوئی قباحت نہیں ہے. یہ اسلام میں ہے حلال ہے جائز ہے. اصل چیز تقویٰ اور پرہیزگاری ہے. سمیع العلیم. یہ کہنا کہ